لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات عزیز وقار سامعین محترم، آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف عرس مبارک کی محفل ہے، آپ اور میں یہاں حاضر ہیں۔ بات اتنی سی کرنی ہے، آپ لوگوں نے بڑے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سننی ہے۔ آپ سے میں نے لمبی جوڑی بات نہیں کرنی، بس مختصر سی بات کرنی ہے۔ پیغام یہ دینا ہے، اقبال کی زبانی اقبال کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت دو بندوں کو نہیں دیتا۔ پہلا وہ شخص جو لالچی ہو، جس کو لالچ ہو کہ فلاں سے کیا ملے گا، ہر وقت اس کو لالچ کے پیچھے وہ بھاگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو بزدل ہو، جو ہر وقت حالات کا رونا روتا ہو، تو ایسے دو بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا۔ یہ بات آپ نے اپنے دلوں میں رکھنی ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، بات کرنے کا فقط مقصد یہ ہے کہ امت حضور سے محبت کرے، حضور سے وفا کرے۔ امت کی کامیابی عروج صرف اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ حضور سے محبت کرے۔ حضور سے وفاداری میں ہی دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔
یہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین دنیا میں آئے، ان کا فقط مقصد یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ حضور کی امت حضور کے ساتھ ایسے ہو جائے، بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ جتنے بھی اولیاء کاملین اس دھرتی پر آئے، جہاں بھی دنیا میں آئے، ان کا فقط ایک ہی مقصد تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے حبیب سے انواع پیار کریں، بس یہ مقصد تھا۔ لیکن آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور آج کل کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے تو غیرت مند پیر اور بزرگان دین آج تک کسی بادشاہ اور کسی چودھری کے در پر نہیں گئے، کسی بدمعاش اور گنڈے کے در پر نہیں گئے، اس کے دروازے پر نہیں گئے۔ ہم نے تو یہی سنا اور دیکھا کہ جتنے بھی اولیاء کاملین تھے، وہ اولیاء کاملین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ خوف سے مراد یہ ہے کہ بے شک سامنے جتنا مرضی وقت کا یزید آ جائے تو پھر وہ حسینی کردار ادا کرتے ہوئے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ بھائی میں تھوڑے کو نعرہ لوانا تے سارے ہاتھ چکے نعرہ لاؤ، اینج نہیں گل ہے لبیک یا رسول اللہ تے نعرہ لانا ہے اسی پاکستان اندر، سارے ہاتھ چکو، جڑے پیچھے بیٹھو سارے ہاتھ چکے نعرہ لگاؤ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ منافق اور مومن کے درمیان پہچان بن چکا ہے۔ یہ نعرہ میں اگلی بات بھی کرتا جاؤں، کسی کو ہضم ہو یا بے شک نہ ہو، کیونکہ یہ نام تو رسول اللہ کا ہے، یہ نام رسول اللہ کا ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے۔ کسی کو درد ہو گیا جی یہ ہے فلاں ہے، لوگوں کو بڑے درد ہے اس نعرے سے۔ میں نے کبھی تو نے سوچا بھی ہے کہ یہ نام کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، یہ ان کا نعرہ ہے، ان کا نام ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، جس کے لیے عرش اعظم بھی اس گلی کے لیے بیتاب ہے۔ تو حساب لگائیں میرے آقا و مولا کی شان کیا ہوگی۔ یہ نعرہ حرامی اور حلالی کے درمیان پہچان ہے، یہ میں بات کرتا جاؤں بالکل کھلے انداز میں۔ جو حرامی ہوگا وہ نعرہ نہیں لگائے گا یا رسول اللہ کا، اور جس کی ماں نے اس کو صدقے یا رسول اللہ کی لوری دی ہوگی وہ اچھل کر کہے گا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، اعلیٰ فرمائے نعرے نہ دے جناب بڑے بڑے کفر دے جناب محلات گر جانے۔ لوگ آج کہتے ہیں آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں، میں کہ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ کوئی کسی لیڈر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی کا یہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب بھی زبان کھلتی ہے تو یہی ہم کہتے ہیں کہ تاجدار ختم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان یہ ہے ہمارا بابا، ہمیں بتا کر گئے دنیا سے۔ کوئی آج ہمیں نیا دین نہ پڑھائے کہ یہ ہے تو وہ ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گئے اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، وہ چمکتا ہوا دین ہے۔ آج لوگوں نے دین کے ساتھ پھگنڈ بازیاں شروع کر دی ہوئی ہیں، جو اٹھتا ہے وہ دین کا رازدار ہے، جو اٹھتا ہے وہ دین کا رازدار ہے۔ میں کہا دین پڑھنے کے لیے پہلے 8 سال پہلے مولوی بننا پڑتا ہے، دین پھر جا کے سمجھ آتا ہے، پھر بزرگان دین کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے دین سمجھ آتا ہے۔ یہاں لوگ اپنے آپ میں جناب شروع ہو گئے، اور ظاہری بات ہے جب ہم ہر بندے سے دین لیں گے، بابا جی فرمانے سن ہر تھان تو اسی جناب کپڑے نہیں سلوان دے،
ہر تھان تو اسی جناب جتی نہیں لیندے، روٹی نہیں لیندے، تے ہر تھان تو اسی دین لے لیندے۔ دین بھی انہاں کرو لوگو جو داتا علی حجویری دے منوں والے ہیں، دین بھی ان سے لیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں، دین انہی سے لیں جو غوث الاعظم کے ماننے والے ہیں، دین انہی کے در سے ملے گا، اور دین جو غیرت مند ہے وہ انہی کے در سے ملے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتائے شیخ اگر حجرے میں ہی شمع ایمانی روشن ہو سکتی تو بتاؤ پھر مولا حسین کربلا میں کیوں آئے۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ لوگوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آؤ حضور سے وفا کرو، قبر بھی چمک جائے گی اور دنیا بھی چمک جائے گی اور حشر بھی چمک جائے گا۔ میں یہاں بات سناتا جاؤں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرائیں تو پھر میرے آقا یہ جزا دیتے ہیں کہ آج حضور کے دین کے لیے محنت کرے گا اس مشکل حالات کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، جو بھی حالات چل رہے ہیں، آپ ہم سے بخوبی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ دنیا میں رہتے ہیں کہ بتا لیں کیا 75 سال ہو گیا آپ کو روٹی مل گئی؟ آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں کے جناب یہاں کھڑے ہو گئے جی جناب یہ عرس مبارک پہ سیاسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جن سے دین سیکھا انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سال خود سیاست فرمائی، ہاں، اور صدیق اکبر نے بھی سیاست فرمائی، مصلی رسول پر بھی صدیق اکبر کھڑے تھے تو مصلی جو حکمرانی تھی اس پر بھی صدیق اکبر ہی کھڑے تھے۔ کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ امامت صغریٰ کے لیے اور ہے اور امامت کبریٰ کے لیے اور ہے۔ اگر امامت صغریٰ کے لیے امام کا اتنے جناب کو اس کے لیے جناب ریکوائرمنٹ ضروری ہے تو پھر امامت کبریٰ کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ ہے تخت کی امامت۔ اور آج لوگ اس دین کو دائیں بائیں اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو آنے کا مقصد یہی ہے، آپ طلباء بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے کل جا کر دین کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کو راہبر بننا ہے، تو آپ کم از کم مضبوط دین بیان کیجئے گا۔ اگر سامنے سے جابر آ جائے تو سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے بات کیجئے گا۔ یاد رکھیے گا آپ مصلی رسول کے حضور کے منبر کے وارث ہیں، یاد رکھیے گا۔ میں نے جب ان طلباء کو دیکھا انہوں نے دستاریں سجائی ہوئی تھیں تو یاد رکھیے گا اس دستار کا بھی کوئی حق ہے۔ جب کوئی بدماش اور کوئی وقت کا یزید آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ نے سر جھکانا نہیں ہے، پھر امیر المجاہدین کی طرح سر اٹھا کر ایسے میدان میں آ جانا ہے اور مخاطب کر کے اس کو کہنا ہے کہ نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کر۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، اسلام کی خاطر اسلام نے اگر آپ کو 8 سال مفت پڑھایا ہے نا، بابا جی فرمانے سن کہ میں 35 روپے لے کے گھروں نکلے ایسی، یہ ساری عزت میں نے اسلام نے دیتی ہے۔ اگر آپ کو اسلام عزت دیتا ہے پھر اسلام آپ سے چاہتا بھی ہے کہ جب میرے پر کوئی مشکل وقت آئے تو پھر آپ سر دم دبا کر سائڈ پہ نہیں، پھر اسلام کے سامنے سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دشمن کو کہ پہلے میری جان قربان ہے پھر اسلام کی طرف ہے۔ دین پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ غیرت مند بننا ہے، بے غیرت نہیں بننا۔ آپ لوگوں نے منبر پر بیٹھ کر حضور کے دین کی بات غیرت ایسے ڈنگے کی چوٹ پر کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی حضور سے وفا کرنے والے بیٹھے ہیں۔ او دفعہ اور یاد رکھیے گا کہ جنازے ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں، ہاں یہ پکی بات ہے، یہ جو فیصلہ ہے کہ جو حضور سے زیادہ وفا کرے گا، حضور سے محبت کرے گا، جنازہ اس کا ہی بڑا ہوگا۔ یہ بابا جی لکیر کھینچ کر چلے گئے ہیں کہ مولوی تھے، کوئی پیر نہیں تھے، کوئی دادا نشین نہیں تھے، لیکن حضور سے وفا کر دی تو پھر دنیا دیکھ لیا کہ جنازہ ہی دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ پھر اگلی منازل تو وہ تو پھر رب جانے، اس کا حبیب جانے، اور بابا جی جانے کہ آگے کیا بیتی۔ دنیا ہی میں لوگ اشکا کر گیت بے کہ یار بابا جی کا دنیا میں یہ مقام ہے تو پھر آخرت میں کیا مقام ہوگا۔ میں نے اقبال سے پوچھا، میں کہ اقبال میں تے گل کری جاوا باہیں بے شک انہوں ہضم ہوئے جناب پیر جی، وہ پچھلے دن مریا، یاد ہو پچھلے دن مریا نا جی، لوگ کہتے ہیں جی
ہم محب وطن ہیں, ہم نے سرٹیفکیٹ دینے ہیں محب وطن کے, ہم اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہیں قوم کے خادم. میں نے کہا اگر آپ قوم کے خادم ہو تو آپ نے 10 سال قوم کی خدمت کی تھی, آپ کو تو اپنے بڑا مان ہونا چاہیے تھا. کم از کم وہ جب دنیا سے گیا ہے تو اس کا چہرہ تو دکھاتے, چہرہ تو دکھاتے کہ یہ ہے بھئی قوم کا خادم, اس نے بڑی خدمت کی ہے قوم کی, اس نے وردی پہنی تھی. میں نے کہا ایک وردی اسی نے بھی پہنی تھی, ایک وردی ممتاز قادری نے بھی پہنی تھی. ہم سر اٹھا کے بات کرنے والے ہیں, ہماری رگوں کے اندر خون خادم حسین کا ہے, ہم سر جھکا کر بات نہیں کر سکتے, اور ہم آپ لوگوں کو دیکھ کر بھی بات نہیں کرتے, ہم اللہ رسول کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. جب مالک راضی ہیں دنیا بے شک سائی ناراض ہو جاوے, سانو کوئی پرواہ نہیں. جب مالک ناراض ہونا سانو اندھی ڈر لگا رہندا کہ قبر جو حضور دے سامنے چہرہ تے لے کے جائیے نا کم از کم کہ یا رسول اللہ جویں بھی حالات سن کم از کم اسی حق دا علم بلند کردے رہے ہیں تہاڈی عزت واسطے. اتنا دنیا سے گیا, بڑے دعوے جی, بڑے دعوے جی, بڑی پوسٹ پر, جنازہ بھی نہیں بڑا ہو سکا, چہرے کا جناب قوم کو دکھا بھی نہیں سکے. اور ایک وہ تھا کانسٹیبل تھا لیکن حضور سے وفا کر گیا, وردی اسی نے بھی پہنی ہوئی تھی اور ایک وردی اسی نے بھی پہنی ہوئی تھی. مرنے کے بعد چہرہ بھی نہیں دیکھا, اور ممتاز قادری کا 2 دن جستے خاکی پڑا رہا اور دن بدن نور چمکتا رہا چہرے پر. میں کہ اقبال یہ بات کیا بن گئی؟ اقبال کہتا تجھے پتہ نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے, ہاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ آج امت کی ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ اقبال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. بس آپ لوگوں نے اب 2023 کے اندر حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے. علماء ہوں, مشائخ ہوں, کوئی بھی ہو, آپ لوگ دین کے وارث ہیں. حضور نے آپ کو اپنے دین کا وارث بنایا ہے, تو آپ لوگ حضور کے دین کے وارث ہیں. کم از کم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ لوگ دیکھیں یار وہ اپنے 2 نمبر اور کاموں کے لیے کس طرح کٹھے ہوئے پھرتے ہیں, کیا آپ لوگ حضور کے دین کے لیے نہیں کٹھے ہو سکتے؟ اگر قبر میں رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ بتاؤ مولانا میری جب عزت کی بات آئی تھی, میرے دین کی بات آئی تھی, تم جناب دائیں بائیں ہو گئے تھے, پھر کیا جواب ہوگا قبر میں حضور کے سامنے؟ کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. آخر رب نے سوال رکھا ہی اپنے حبیب کے بارے میں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, 10 بھائی انہوں نال کتنی وفا کر کے آیا. جو تے گل نہ بنی نا تے گل کوئی نہیں رہنی, جو یاد رکھنا کہ قبر اعلیٰ فرماندے نے حضور نال اتنی وفا کر کے جانا قبر اندر کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی. یہ میاں محمد افضل فقیر صاحب دا شعر ہے کہ حضور نال اتنی وفا کر کے جانا قبر اندر کہ جب دنیا تو جاؤ کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی ضرور حضور نال وفا کر کے جانی, پھر قبر تے چمک ہی جانی. اعلیٰ فرماندے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اب 2023 کے اندر الیکشن جب بھی ہوں آپ لوگوں نے مہر جو ہے وہ کرین پر لگانی ہے. حضور کے دین کے لیے ہم آپ کو مخاطب بلا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہم کہتے ہیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. جو میرے آقا آپ کو دین دے کر گئے ہیں اس دین کے ساتھ کھڑے ہوں, اس دین کے لیے محنت کریں. اس دین کے لیے جب آپ محنت کریں گے نا تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کرا رہے تھے, تو میرے آقا نے فرمایا سل ربیہ, مانگو کیا مانگتے ہو. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ بڑے کریم ہیں, وہ رکھتے نہیں ہیں. اور اللہ نے دین کے لیے آپ محنت کریں گے نا تو دین نے تو اسلام صحابہ کا بھی ادار نہیں رکھا, قرض نہیں رکھا. آپ جب دین کے لیے محنت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام بھی دے گا. مشکلات آتی ہیں, پہلے بدر ہے, پھر احد ہے, پھر حنین ہے, پھر تبوک ہے, پھر جا کر فتح مکہ ہے. تو اس لیے محنت پہلے ضروری ہے. حضور نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. حضور کو وضو کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جو اللہ نے آپ کو مقام دینا ہے نا قیامت والے دن, اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے. تو میرے آقا نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا, اور بتاؤ کیا مانگتے ہو. تو زبان حال سے ربیہ کہنے لگ پڑے کہ جھولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رگاں وچ رنگیں دے محمد. حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے. میرا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اب ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں یہاں
ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں NA-70 میں، اور ہمارے امیدوار صاحب یہ ہیں، آگے آؤ نا جی، NA-70 میں چودھری مدثر علی رضوی صاحب ہمارے امیدوار ہیں۔ آپ لوگوں نے یاد رکھیے گا، اس طرح ایک طرف ختم نبوت کے غدار کھڑے ہوں گے، ایک طرف ناموس رسالت کے غدار کھڑے ہوں گے، ملت فروش کھڑے ہوں گے، کشمیر فروش کھڑے ہوں گے، اور ایک طرف حضور کے وفادار کھڑے ہوں گے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں نے آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کیا میں نے قبر میں رسول اللہ کی شفاعت نہیں لینی؟ کیا قبر میں نے رسول اللہ کو چہرہ نہیں دکھانا؟ کل حشر والے دن میں نے حضور کا سامنا نہیں کرنا؟ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ ایک طرف میرے دین کے بلاوا دینے والے کھڑے تھے اور ایک طرف ختم نبوت اور میرے ناموس رسالت پر ڈاکہ مارنے والے کھڑے تھے، تو تم نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں آپ لوگوں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، علماء پر بھی اور مشائخ پر بھی اور عوام پر بھی۔ یہ دین رسول اللہ کا ہے، یہ دین لبیک کا نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے یہ لبیک والے دین لبیک کا نہیں ہے، آپ لوگ آگے لگے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے۔ دین رسول اللہ کا ہے، اس دین کے ساتھ کھڑے ہوں، اس دین کے ساتھ وفاداری کریں، اور 75 سال ہو گئے ہیں اس دین کو روکنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم لے کر آ رہے ہیں تاکہ حضور کی عزت و ناموس کا علم بلند ہو اور آپ لوگوں کی بھی دنیا سنورے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب 2023 کے اندر آپ لوگوں نے حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے، محنت کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے نعرہ لگانا ہے، میری آخری بیان کے بعد یہی بات ہے کہ بس حضور سے وفا کرنی ہے، اتنی وفا ضرور کرنی ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تمام آستانہ علی ڈوڈا شریف کے ذمہ داران، القاسم ٹرسٹ کے ذمہ داران، سب کو بہت بہت اچھا چلو جی، بسم اللہ الرحمن، تمام ذمہ داران کا جی، انہوں نے اتنا ماشاءاللہ اس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے جی، اور میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میرا آن دے پیسے تائیں پورے ہونگے جو تسی حضور دے دین نال وفا کی تھی، بس حضور نال انے واہ محبت کرنی، بس اے میرا سبق تسی ضرور پڑھیا گیا، اپنے کرنا بھی دماغ ہی بسا کے رکھنا ہے کہ حضور نال بے وفائی نہیں کرنی، بس حقیقت بے وفائی نہیں کرنی جی۔ اے دنیا چاندی نہیں گزر جانی، آگے اگر رسول اللہ دی ذات ہے پھر قیامت بھی ہے، تو اس وقت حضور نال وفا کرنی۔ اے تو میرے علماء کو بھی یہ دین مضبوطی نال پڑھنا ہے، دین حافظ بنو، عالم بنو، مضبوطی نال دین پڑھنا ہے، ڈنڈی مار کے نہیں دین پڑھنا، دین مضبوطی نال پڑھنا ہے، پھر ہی بندہ امیر المجاہدین بننا۔ دین بڑا مضبوطی نال پڑھنا ہے، اپنے محنت اپنے شوق نال اسباق یاد کر لیں، پھر آگے پڑھانا ہے، پھر کل نو تسی قوم نے راہبر بننا ہے مضبوطی نال۔ ہون آخری حدیث پاک انہوں نے کہا جی، مولا کائنات دی حضور دی حدیث پاک، مولا کائنات فرماندے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم دا چہرہ مبارک کس طرح دا سی، حضور دے ابرو مبارک کس طرح دے سن، سنو تے پھر اس تو بعد گل۔ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالكثير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجاد الجدد ولا بالسبت، كان رجلا شارا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب هداج العينين، أهدب الأشفى جليل المشاش والقدد، أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب، وإذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ مولا کائنات فرمانے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چل دے سن، زمین سمٹ کے گیا کہ یا رسول اللہ اتھے پاؤں رکھو، اتھے پاؤں رکھو، اتھے پاؤں رکھو۔ پھر فرمانے کہ حضور دی مور نبوت دونوں کندھے کے درمیان سی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والجنہم عریقتا واکرمہم عشیرا، من رہاہ بداہتا ہابا ومن خالته معرفتا احبا، یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ مولا کائنات فرماندے جڑا حضور دے کولو دور رہا تے دور رہا، جڑا نیڑے آیا وہ کہن تے مجبور ہویا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب دا قلم جنبش وچ آیا، جوش وچ آیا، فرماندے نا طیف سرا من طلعته والشذ ودام وفرته فسکرته من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کو اس مثال دے سن،
پھر میرے شاہ صاحب فرمانے کہ تو وادی امرج میں حضور دی زیارت کی تھی نا، تو حضور دے ابرو اتنے سونے سن کہ میں غش کھا کے ڈگ پیا. دو ابرو کو اس مثال دے سن جدونوں کے میاتے تیر چٹن، لب سرخا خاکے لال یمن جتھے دن موتی دیاں لڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. ساڑھے بزرگان دین علماء مشائخ تسی احباب اس سارے حاضر ہوئے ہو. اس سارے دا مقصد کیے اتنا محنت کرن دا. اے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کینڈیڈ تمام لوگ اسی تحریک لبیک یا رسول اللہ جو پوری دنیا میں جڑے لوگ محنت کرن اس سب دا مقصد کیے. پیر میرے شاہ صاحب فرمانے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے وچ پھل تھیں جد ہو سی گزر، سب کوٹیاں تھی سندد کھریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ لوگ تمام جماعتوں سے بیزار ہو کر کہ یہ تو جو ملک کے لٹیرے ہیں چور ہیں ان سے بیزار ہو کر اب یہ لوگ حضور کے دین کی طرف آ رہے ہیں. یہ لوگ یہ ہمارے بھائی جو ہیں نعیم بیگ صاحب جو ہیں نا یہ نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک لبیک یا رسول اللہ میں نے شمولیت اختیار کی ہے. نہیں بھائی انہوں نے پتہ چلے کہ یار ہاتھ چکے سارے نعرہ لاؤ جناب برو دسو کہ واقعی تو چنگی جگہ آئے ہو. آئین پورے ہاتھ چکے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا منصب نبیًا. آپ لوگوں نے بس اب گلی گلی محلے یہ نعرہ لگانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. آیا آیا رہے گا یوں ہی ان کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سب کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.